کلاس نہم کے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم علامہ محمد اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس نظم کا مرکزی خیال پڑھیں گے اور اس نظم کی مشق حل کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے پڑھتے ہیں اس نظم کا مرکزی خیال کہ اس نظم میں علامہ محمد اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ امت مسلمہ کی ترقی آپس کے اتفاق، اتحاد اور باہمی ربط میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں نااتفاقی سے سبق اندوز ہونا چاہیے، فرد اور قوم کے باہمی تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر حقیقی مسلمان کی خوبیاں پیدا کریں، اخوت، بھائی چارے اور مساوات کا درس دیں تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بن سکیں۔ تو طلباء و طالبات، یہ تھا نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کا مرکزی خیال۔ اب بڑھتے ہیں اس نظم کی مشق کی طرف۔ تو اس مشق کا سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ الف، اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ڈالی سے فرد اور شجر سے مراد ملت یا قوم ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ تو اس کا جواب ہے، عہد خزاں درخت سے ٹوٹ کر گرنے والی ٹہنی اور اپنی قوم سے علیحدہ ہونے والے شخص کے لیے لازوال ہے۔ جیم، کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ٹوٹی ہوئی شاخ اور قوم سے جدا رہنے والے آدمی کے لیے فصل خزاں کا دور ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جیب گل زر کامل عیار سے خالی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ تو اس کا جواب ہے، خلوت اوراق میں طیور یعنی کہ پرندے نغمہ زن تھے۔ ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ ہمیں شاخ بریدہ یعنی کٹی ہوئی شاخ سے سبق اندوز ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے، امید بہار کے لیے شجر سے پیوستہ رہنے یعنی کہ شجر سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ اب بڑھتے ہیں مشق کے سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کو بتاتے چلوں، جو قوافی لفظ وہ نکلا ہے قافیہ سے۔ قافیہ ایسے الفاظ جو ہم آواز الفاظ ہوں، قافیہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 ہے کہ یہ جو علامہ اقبال کی نظم ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس نظم میں جو قافیہ استعمال ہوا ہے اس کی نشاندہی کریں۔ تو اس نظم میں استعمال ہونے والے قافیہ یہ ہیں، بہار، بار، عیار، سایہ دار، روزگار، استوار۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ اس مشق کا سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل شعر کی نثر بنائیں۔ شعر ہیں، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ یہ جو شعر ہے، آپ نے اس شعر کو آسان الفاظ میں لکھنا ہے، اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو اس شعر کی نثر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس شعر میں کہا جا رہا ہے، خلوت اوراق میں جو طیور نغمہ زن تھے وہ تیرے شجر سایہ دار سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 4،
علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کو پڑھتے ہوئے طلباء سوال نمبر 4 خود حل کریں گے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل تراکیب اور مرکبات کے معنی بتائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ تو طلباء و طالبات آپ کو بتاتے چلوں، مرکبات یا تراکیب کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ جب دو الفاظ کو ملا کر ایک لفظ کا معنی دیا جاتا ہے تو اس کو ہم مرکب الفاظ کہتے ہیں یا تراکیب کہتے ہیں۔ تو یہاں جو الفاظ ہیں ان کے معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جملے طلباء خود بنائیں گے۔ پہلا لفظ ہے فصل خزاں، اس کا معنی ہے پت جھڑ کا موسم۔ سحاب بہار، موسم بہار کا بادل۔ عہد خزاں، خزاں کا دور یا بے رونقی کا زمانہ۔ برگ و بار، برگ و بار مطلب پھل اور پتے۔ اگلا لفظ ہے نغمہ زن، اچھا گانے والا۔ خلوت اوراق، پتوں کے پیچھے۔ شجر سایہ دار، وہ درخت جس کے نیچے چھاؤں ہو۔ شاخ بریدہ مطلب کٹی ہوئی شاخ۔ سبق اندوز، سبق سیکھنے والا۔ قاعدہ روزگار، زمانے کے طور طریقے۔ امید بہار، خوشی یا سرسبزی کی امید۔ تو طلباء و طالبات ان تراکیب اور مرکبات کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو اس کے جملے طلباء خود بنائیں گے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6 ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد بنائیں۔ یہاں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ واحد ہیں اور کچھ جمع ہیں۔ تو جو واحد ہوں گے ان کی جمع اور جو جمع ہوں گے تو ان کے واحد بنائیں گے۔ پہلا لفظ ہے شجر، تو اس کی جمع آئے گی اشجار۔ اوراق، اس کا واحد ہوگا ورق۔ طیور، طائر۔ نغمہ، نغمات۔ سبق، اسباق۔ رابطہ، روابط۔ فرد، افراد۔ اقوام، قوم۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ سوال نمبر 7 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ لفظ ہے خزاں، تو اس کا متضاد ہوگا بہار۔ گل، خار۔ لازوال، زوال۔ اتفاق، نفاق۔ امید، نا امیدی۔ سوال نمبر 8 ہے مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں۔ تو سوال نمبر 8 میں پہلا لفظ ہے فصل۔ سحاب، بریدہ۔ گلستاں، سبق۔ روزگار، خلوت۔ امید۔ سوال نمبر 9 ہے مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ تو سوال نمبر 9 طلباء خود حل کریں گے۔ سوال نمبر 10 ہے علامہ اقبال نے کس طرح اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو بتاتی ہوں۔ تو سوال نمبر 10 کا جواب ہے علامہ اقبال نے شاخ اور درخت کی مثال دے کر فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے۔ جس طرح ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح آدمی بھی اپنی قوم سے جدا ہو کر نقصان میں رہتا ہے۔ تو کلاس 9 کے عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کی مشق، جو کہ آج کے سبق میں ہم نے حل کی ہے۔ تو تمام طلباء و طالبات اس مشق کو اچھے سے یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔